وہ تو فرماتے ہیں کہ بالوں کو سیاہ رنگ کرنا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ان کو لایا گیا۔ ان کا سر اور ان کی داڑھی سغامہ بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ ابو قحافہ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، آنکھوں سے نبینے ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے، بیٹے کے سخت مخالف تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کے پہلے فتح مکہ کے دن مسلمان، چونکہ آنکھوں سے نبینے تھے تو یہاں جو راوی ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا اوتیا، ان کو لایا گیا، کیونکہ وہ تو خود چل کے آتا جو دیکھنے والا ہوتا ہے، نبینا آدمی کو لایا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا عثمان ابن عامر، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئے، اتنے بوڑھے تھے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اتنے سفید ہو چکے تھے۔ یہ راوی نے تشبیہ دی ہے سغامہ بوٹی کے ساتھ۔ عرب کی یہ عادت تھی کہ کوئی بات سمجھانے کے لیے تشبیہ دے کے سمجھاتے تھے۔ سغامہ بوٹی کہتے ہیں جو پہاڑوں پر ہوتی ہے، جب یہ سوکھ جاتی ہے تو یہ اتنی سفید ہو جاتی ہے جیسے برف ہوتی ہے، برف کی طرح اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، یعنی بال اتنے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروا ھذا، ان کا رنگ تبدیل کر دو، بال ایسے سفید نہ رکھو، واجتنبوا السواد، لیکن سیاہی سے بچنا، بالوں کو سیاہ نہیں کرنا، کسی اور رنگ کے ساتھ رنگ دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ بالوں کو رنگا کرو، یہودی و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب یہاں پر مسئلہ، ہر قسم سے کے رنگوں سے بالوں کو رنگنا جائز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ سفید نہ چھوڑو، ان کو رنگا کرو۔ سیاہ رنگ کی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے تو بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، کیونکہ پہلے سیاہ ہوتے ہیں پھر سفید ہو جاتے ہیں، پھر انسان ان کو سیاہ کرنا چاہتا ہے، یعنی پہلے والی رنگت پہ لانا چاہتا ہے۔ تو یہاں تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاہ ستہ کے حافظ تھے، سیاہ ستہ ساری کتابوں کے حافظ تھے، اتنے بڑے محدث تھے حدیث، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ بالوں کو سیاہ رنگ کرنا حرام ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ جو مجاہدین ہیں، غازی ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، دشمن پر روک ڈالنے کے لیے وہ بالوں کو سیاہ رنگ بھی کر سکتے ہیں، سیاہ رنگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جو ثابت ہے نا اکابر سے، جو مجاہدین تھے، صحابہ تھے، جو اپنے بالوں، جن کے بال سیاہ نظر آتے تھے، وہ سیاہ رنگتے نہیں تھے، یعنی سرخ رنگ یا براؤن رنگ، کوئی اور رنگ اتنا گہرا استعمال کرتے تھے، وہ میل با سیاہی ہو جاتا تھا، یعنی کسی رنگ کو جب زیادہ گہرا، سرخ کو زیادہ گہرا لگا لے تو وہ سیاہ لگنے لگ جائے گا، براؤن کو زیادہ گہرا لگا لے تو وہ سیاہ لگنے لگ جائے گا، وہ میل با سیاہی ہوتا تھا، اصل سیاہ رنگ نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، لیکن جمہور امت کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ مجاہدین کے لیے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، دشمن پر روک ڈالنے کے لیے ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے تو ناخن رکھنا بھی جائز ہے، ان کی نماز کا بھی الگ ہی حکم ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ نماز میں تو چل پھر بھی سکتے ہیں، ہم نماز ادھر تھوڑا سا ادھر دیکھیں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ مجاہد کے احکام اور ہیں بہت سی چیزوں کے اندر، تو لیکن عام حالات کے اندر جو ہے براؤن رنگ یا کوئی اور رنگ ہم استعمال کر سکتے ہیں، بہت گہرا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیاہ رنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں سے اجتناب کرو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ بالوں کو خضاب کیا جائے، نہ بھی کیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہے اگر کوئی نہ بھی کرے گا تو، لیکن تلقین ہے، اس بات کی تاکید ہے کہ کیا جائے ایسا، اور لیکن سیاہ رنگ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔